سر آج کل ایک سوشل میڈیا پہ مسئلہ ان ہے مظفر حسین شاہ صاحب اور مفتی اکمل صاحب کے درمیان۔ مفتی اکمل صاحب نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طریقے کا کہا کہ ابوبکر صدیق کی افضلیت جمہور علماء کے نزدیک مسلم ہے۔ کچھ اس طریقے کے الفاظ تھے، تو کیا جمہور کہنا درست ہے یا اجماع کہنا ہی ضروری ہے؟ اس بارے میں وضاحت کریں۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھا دیتا ہوں جی، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ اپنے جو سامعین ہیں ہمارے، کچھ میں 2-3 نکات ذکر کروں گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جس کو سمجھ میں آئے گی ساری زندگی دعائیں دے گا۔ یہ جو افضل اور مفضول والا مسئلہ ہے اور بحث ہے، اور چونکہ میرے سامنے آپ نے جو نام لیا ہے علماء کرام کے سر کے تاج ہیں، اور ان کے جو قدموں کی خاک ہے، شاید اگر ان کو سرما بنا کے بھی ہم اپنی آنکھوں میں لگائیں تو ان کا ادب کر نہ پائیں۔ یہ بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن دیکھیے گا شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان جو ہے عام لوگوں سے زیادہ پوری کوشش کرتا ہے کہ عالم دین سے غلطی کرائی جائے، ایسی کہ چونکہ اس کے پیچھے قوم ہوگی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس بلا کے اندر پھنس جائیں۔ لہذا شیطان کے جو ہتھ گنڈے ہیں، اس کے جو حملہ کرنے کے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے یاد رکھیے گا جو علماء پہ وہ حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینا، اس کو میں 2-3 مقدمے کے اندر سمجھاتا ہوں۔ ہر ایک مقدمہ جو ہے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے مجھے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو آئے گی وہ دعائیں دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1 ذہن میں رکھیے گا، کسی کو افضل کسی کو غیر افضل قرار دینا۔ اگر یہ چیز کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل نہیں، یہ زیادہ افضل ہے یہ کم افضل ہے، ان کا پہلا نمبر ان کا دوسرا نمبر، اگر یہ جو بحثیں ہیں، اگر ان بحثوں سے کسی بھی طرح کا فتنہ پیدا ہو جائے، فتنے سے مراد کیا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو برا بلا کہنے لگ جائے، تعصب پیدا ہونے لگ جائے، نفرت پیدا ہونے لگ جائے، بحث و مباحثے شروع ہو جائے، ایک دوسرے کو فاسق کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے تو غلط ہے تو گمراہ ہے، اگر یہ ماحول کسی بھی طرح سے پیدا ہو جائے، یاد رکھیے گا کہ ایسی صورت کے اندر افضل اور مفضول کی بحثیں نبیوں سے متعلق کرنا بھی بدعت بن جاتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے ہمارے دین۔ یہ پہلا مقدمہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ اس چیز کی مکمل تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، خالد مصلح صاحب، یہ غالباً عرب کے عالم دین ہیں، حرم کے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا بھی اس موضوع کے اوپر مقالہ آپ پڑھیے گا۔ نفیس بحث انہوں نے کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی تھے اور ایک اہل کتاب میں سے کوئی شخص تھا، ان کی بحث ہوئی آپس میں، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ جب ان کی بحث ہوئی اس نوبت تک پہنچ گئی کہ انہوں نے تھپڑ بھی لگا دیا صحابی نے ان کو۔ یہ بات جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی تو اس موقع کے اوپر 2-3 الفاظ ہیں جو روایتوں کے اندر آئے۔ یہ روایت یاد رکھیے گا سند میں بھی اعلیٰ درجے کی ہے اور متن میں بھی اعلیٰ درجے کی۔ کئی علماء نے متن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، معتزلہ، لیکن وہ اس کے متن کو سمجھ نہ پائے۔ بالکل متن اس کا ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کس انداز کے اندر فتنے کو ختم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے درمیان بھی فضیلت کا معاملہ ایسا نہ کیا کریں کہ جس کے اندر فتنہ ہو، یہی اس حدیث کی شرح ہے، یاد رکھیے گا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا لا نفرق بین احد منہم، نبوت کے معاملے میں کسی نبیوں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، ورفع بعضهم درجات، اور کئی رسولوں کو تو بہت درجے اللہ نے فضیلتیں دی ہیں۔ فضیلت کی بات اللہ نے قرآن میں خود کی، لیکن اس حدیث کا محمل بالکل درست یہ بیٹھتا ہے کہ اگر اس طرح فضیلت کے معاملہ ڈسکس ہوں کہ جس سے لڑائی جھگڑے فتنے اور مفضول جو ہے اس کا تنقص سامنے آنا شروع ہو جائے، یہ تمام ابحاث اس طرح کی بحث و مباحثے، ایسی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات کے حوالے سے بھی کرنے کی ممانعت فرما دی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ فضیلت، افضل اور مفضول کی جو بحثیں ہیں، اگر یہ چیز فتنہ پیدا کر رہی ہیں، یہ چیز بحث و مباحثہ پیدا کر رہی ہیں کہ ایک گروہ دوسرے کو فاسق کہنے لگ گیا، وہ اس کو گمراہ کہنے لگ گیا، وہ کہہ رہا تو گمراہ ہو گیا، تو ایسی بحثیں بدعت بن جاتی ہیں۔ ایسی کسی بحث کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فضیلت ہو یا مفضول، اس کی بحثیں ایک ہی شرط کے ساتھ جائز ہیں کہ جس کے اندر کبھی بھی کسی طرح کا کوئی فتنہ سامنے نہیں آ رہا۔ فضیلت اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ رب العزت دے۔ تو یہ جو قیمتی نقطہ میں نے بیان کیا، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ خالد مصلح صاحب کا بھی میں وہ جو پیراگراف ہے اس کا آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ان سے بھی یہی سوال ہوا کہ صحابہ کرام کے آپس میں بعضوں کی بعض پر فضیلت کے حوالے سے کئی دفعہ بحثیں ہو جاتی ہیں، اس پر خالد صاحب بیان کرتے ہیں
عرب کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ذکر کیا یاد رکھنا ایسی بحثیں کہ جس کے اندر آپ کسی کو گمراہ کہنے لگ جاؤ، یا جو مفضول ہے اس کو کمتر سمجھنے لگ جاؤ، یا جس نے کسی کو افضل قرار دیا اس بنیاد پر کوئی تعصب آ جائے، اس طرح کی بحثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی ہے۔ نہایت نفیس بات انہوں نے کی تھی جو آج تک اس دل کے اندر جو ہے نا جزم ہے جب سے میں نے ان کو یہ پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اہل علم حضرات وہ شیطانی ہتھ کنڈوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ جو بحثیں افضلیت کی، مفضول ہونے کی، اس بحثوں کے اندر ہم نے ایک فتنے کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بد مذہب ہو گیا، اس نے جمہور کا موقف کہہ دیا، اس نے اجماع کیوں نہیں بولا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، ان ایسی بحثیں ہی بدعت بن جاتی۔ نبیوں کے حق میں بحثوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ میری بڑی گزارش ہے اور بڑے ادباً میری گزارش ہے کہ اہل علم جو ہیں ان کو بھی شیطانی ہٹ کنڈوں کو پہچاننا چاہیے۔ اب جہاں تک معاملہ رہ گیا کہ حضرت چونکہ جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں ان میں سے جو خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی علیہ رضوان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت علماء اکرام کا یہی موقف رہا ہے، جمہور علماء کا، کہ ان میں افضلیت اسی ترتیب کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ اس معاملے کے اندر یہ کوئی قطعی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مشرب ہے، ایک رجحان ہے جو اکثر علماء اہل سنت کا پیدا ہوا۔ لیکن اہل سنت علماء میں سے بھی بہت علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو اس مسئلے پر سکوت رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم بھائی اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہیں کرتے، اس لیے کہ روایات کے اندر کوئی نص قاطع ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم قطعی طور پر یہ فیصلے کریں، بس اس کو خاموش رہیں۔ جس سے ایک روایت امام مالک کی آئی، امام مالک سے 2 روایتیں آئی ہیں ویسے، لیکن مدونہ کے اندر جو روایت امام مالک سے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ بھائی ہم سکوت کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں کون افضل ہے کون نہیں، سب کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں، پڑھیں اس پہ پوری بحث کی، اس مسئلے کو اجتہادی اور ظنی مسئلہ قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کوئی قطعیات میں سے مسئلہ نہیں ہے، اور سکوت کی طرف بھی آپ کا رجحان گیا۔ اسی طرح ابن حزم آپ دیکھ لیں، محقق ابن حزم، انہوں نے بھی سکوت کئی قول اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کب ایسا کہا ہے ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہ مسئلہ جو ہے بالکل قطعیات میں سے ایسا ہے، بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ شرح مسلم کے اندر پڑھیں گے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی بالکل واضح لکھ کے گئے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہوا افضلیت کے معاملے میں، اس کے اندر ایک گروہ اہل سنت کا ایسا ہے جو خاموشی رکھتا ہے، وہ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتا، خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اعلیٰ سے اعلیٰ فضیلتیں دی ہیں، جس کی فضیلت کی طرف دھیان جائے وہ لگتا وہی افضل ہے، دوسرے کی فضیلتیں پڑھیں لگتا وہی افضل ہے۔ اور پھر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اگر ہم علی اطلاق دیکھیں تو زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت نظر آتی ہے، پھر عمر فاروق کی، پھر عثمان غنی کی، پھر حضرت علی۔ انہوں نے بھی اسی انداز کے اندر ذکر کیا۔ پھر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا اس پوری چیز کو کہ اس کو ابو الحسن اشعری غالباً مجھے اگر غلطی نہ لگ رہی ہے، انہوں نے کہیں ذکر کر دیا تھا کہ مسئلہ قطعیات میں سے ہے، پھر ابو بکر باقلانی نے پورا ان کا رد کیا، کہا خدا کے واسطے کسی مسئلے کو قطعی ایسے تھوڑی بنا دیا جاتا ہے۔ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک الگ ہے، یعنی بالکل خلافت حقہ تھی ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی، حضرت علی علیہ رضوان، ان سب کی، وہ مسئلہ الگ ہے۔ صرف یہ جو افضلیت کا معاملہ ہے یہ بالکل اجتہادی درجے کا مسئلہ ہے۔ ابو بکر باقلانی نے پورا رسالہ لکھا، ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد پر آپ جو ہے کسی کو گمراہ کہنے لگ جائیں، یا اگر مفتی اکمل صاحب ہیں انہوں نے ذکر کر دیا یہ جمہور علماء کا موقف ہے، اس میں کیا ہو گیا بھائی، کئی علماء اکرام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اجماع کا جو لفظ ہے، اس لفظ نے ہمارے بہت تباہیاں مچائی ہیں، ہم اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے، اور بس کسی کتاب میں پڑھ لیا اس مسئلے کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، ہم اس کو اجماعی مسئلہ بنا دیتے ہیں، اجماعی مسئلہ بنا کر کے کوئی مخالف ہو اس کو گمراہ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا 80% اجماع کا اطلاق اکثریت پہ کیا جاتا ہے، جمہور پہ کیا جاتا ہے۔ اجماع مطلب 100% دنیا کے ہر عالم دین کا اتفاق، اس پر کیا ہی نہیں جاتا۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی امام احمد بن حنبل کہتے تھے جھوٹا ہے وہ شخص جو اجماع کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں اس نے پوری دنیا کے علماء کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، اور کہ ساری دنیا کے علماء ایک مسئلے کے اوپر متفق ہوئے ہیں۔ کہا کہ کسی عالم دین کے نزدیک جب اکثریت کا موقف سامنے آتا ہے اس کو اجماع سے تعبیر کرتا ہے۔ لہٰذا اجماع جو ہے، یاد رکھنا، اس کو جس وقت ہم بیان بھی کر رہے ہوں تو اس کو علماء کرام نے ذکر کیا، صرف یہ کہنا چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر کئی حضرات نے اجماع نقل کیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس مسئلے پر اجماع ہے۔
یہ لفظ کا اطلاق کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہاں دیکھا دنیا کے اندر؟ ایسے ایسے ہزاروں مسائل ہیں کہ جس کے اندر اجماع نقل ہوا ہے کتابوں کے اندر، لیکن اشد درجے کے وہ اختلافی مسئلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابن منذر جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی اجماع کی، اور اجماع پہ انہوں نے پوری کتاب، ہر وہ مسئلہ جو اجماعی رہا ہے پوری کتاب بھر دی. اس کے بعد علماء کرام نے اس کتاب کے رد کے اوپر رسائل لکھ دیے، اشد درجے کے اختلافی مسئلوں کو اجماعی مسئلے بنا کر چلے گئے. آپ شیخ ابن تیمیہ صاحب کو ہی پڑھ لیجئے گا کہ اسی کتاب کے رد پہ انہوں نے رسالہ لکھا اور پورا کھول کے لکھ دیا کہ جن جن مسئلوں کو اجماع نقل کیا گیا ہماری کتابوں میں، ان میں سے کتنے مسئلے ہیں کہ جو اختلافی نوعیت کے رہے. تو اجماع کا جو لفظ ہے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، 80% میں بیان کر رہا ہوں وہ اکثریت معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. کبھی لکھ دیا کہ اس مسئلے پر اجماع، یعنی اکثری موقف ہے. اجماع بمعنی 100% جو ہے پوری دنیا کے علماء نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا، یہ معنی ہے ہی نہیں مراد. تو اسی کے اندر غلطی ہو جاتی ہے. ہم نے کسی کتاب میں پڑھ لیا بھائی اجماع علماء و اہل سنہ، ہم نے پڑھ لیا علماء اہل سنت کا اجماع ہے، تو اس اجماع سے ہم وہ 100% والے اجماع کے اوپر چلے گئے، حالانکہ مسئلہ ایک جمہور علماء کا رہا ہے، علماء واضح کرتے چلے گئے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو قیمتی سمجھنا چاہیے کہ اجماع کے لفظ کے اوپر ہم کئی دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اجماع کا جو لفظ نقل کر رہے ہیں کوئی بھی مصنف ہے، اکثری معنی کے اندر کر رہے ہیں، جمہوریت کے اوپر کر رہے ہیں، یا کل کے اوپر کر رہے ہیں. اس چیز کی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر بھی ہمارے یہاں مسائل پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اور تیسری بات سب سے اہم وہ نقطہ وہ یہ کہ امام مالک سے جو ایک جزئی آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. ابو بکر باقلانی کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. ابن حزم کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. اسی طرح دیگر علماء اہل سنت میں سے بھی آئے ہیں. امام الحرمین ان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ وہ بھی سکوت اختیار کرتے تھے. یاد رکھ لیجئے گا کہ میرا اپنا ذاتی رجحان بھی جاتا ہے اس طرف کہ سکوت ہی رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو دلائل سے سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جس کے اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی ہیں، کبھی السابقون الاولون کر کے اللہ نے تعریفیں بیان کی، کبھی اللہ تعالیٰ نے دیگر معاملات کے اندر ان کی تعریفیں بیان کی، بیعت رضوان کے معاملے میں ان کی تعریفیں بیان کی، کبھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان کا ذکر پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ پاتے ہیں. مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، ذکر خیر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت کریمہ یہ تھی کہ اپنے صحابہ کرام کی جب تعریف کرتے فضیلت کے حوالے سے، اتنے نپے تلے الفاظ کے اندر صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام فضیلت سے نوازا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کون افضل یا کون مفضول. یعنی اب جس صحابی کی فضیلت کے حوالے سے اگر کوئی آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان علی شان، لگے گا یہی سب سے افضل تھے. دوسرے کی پڑھ لو لگتا ہے یہی سب سے افضل تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک اور مقدس ایک شان رہی ہے کہ جب کسی کی فضیلت بیان کرتے اتنے نپے تلے الفاظ کے اندر ہوتے کہ لگتا ہے یہی سب. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ سب کی فضیلتیں ہم اسی لیے نپے تلے الفاظ کے اندر دے رہے ہیں کہ کل کو یہ بحثیں ہی نہ پیدا ہوں کہ یہ افضل یہ مفضول، اس لیے کہ افضل مفضول کی بحثیں تعصب پیدا کر دیتی ہیں. جیسے آج کل کا ہمارے یہاں ماحول ہے، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے. ایک گروہ نے کہا حضرت علی سب سے افضل، ایک گروہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل، ایک گروہ نے کچھ کہا، ایک گروہ نے کچھ کہا. بحث ہو گئی، اس نے اس کو گمراہ کہہ دیا، اس نے اس کو فاسق کہہ دیا. یہ بحثوں کے ہی نتیجے ہوئے. اب اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہم مولا علی اس کا مولا. اب اس حدیث کی اب شرح دیکھیں، فضیلت دیکھیں، اتنی اعلیٰ ہے کہ صرف اس ایک روایت کو آپ دیکھیں لگے گا یہی کہ ان سے بڑھ کے مقامی کسی کا نہیں، بالکل ایسا لگے گا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک اور انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. کچھ لوگ آ کر عرض کرتے ہیں کہ سب سے اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ فرمایا انہی کے والد ابو بکر صدیق. دیکھو کتنا پیارا انداز ہے. یعنی صرف اس پرٹیکولر روایت کو دیکھیں تو لگے گا حضرت ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں تشریف لے جاتے، امامت کا مصلی خالی ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق کو نائب بنا دیتے. اچھا صرف اس چیز کو دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ اپنا نائب حضرت ابو بکر صدیق کو ہمیشہ بنایا، لگے گا حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہیں، سبحان اللہ. لیکن یہ دیکھیں کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت علی کو چھوڑ کے. فرمایا علی تو ایسا خوش نہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح تو میرے ساتھ ہے.
لیکن ہمارے بعد کوئی نبی نہیں. اس جہت کے اندر دیکھیں تو لگے گا سبحان اللہ ان کی بڑی فضیلت ہے. اور کمال بات بتاؤں، مختلف فضیلتیں آپ دیکھنے لگے گا. وہی ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے گفتگو کرتے نا تو پہلے جملہ کہتے بھی ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، یہ عرض ہے. تو یہ ایک صحابہ کرام کا تقیہ تھا، تقیہ کلام تھا، بڑا پیارا ادب کے ساتھ حاضر ہو گیا عرض کرتے میرے ماں باپ قربان. لیکن یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی تھے جنگ کے دوران ان کو فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، پھینک تیر ان کی طرف. تو اس لفظ کو دیکھیں کہ اللہ، صحابہ حیران ہو گئے تھے اور صحابہ فرماتے تھے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں اور باپ کو اس صحابی کے لیے جمع کر دیا تھا. یہ بات ہم نے کسی اور شخص کے لیے نہیں دیکھی. اس بات کو دیکھیں گے لگے گا جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کر دیے وہ سب سے بڑے افضل ہو گئے. تو جس کی فضیلت ہے، اور ایک فضیلت میں آپ کو ایسے شخص کی سناتا ہوں جس کا تذکرہ ہم نے کتابوں سے مٹا دیا، دلوں سے مٹا دیا، ممبروں سے مٹا دیا، اور خدا کی قسم میں ان کی وہ فضیلت بیان کرتا ہوں کہ آپ کو وہ فضیلت دیکھ کے لگے گا کہ ان سے افضل کوئی صحابی نہیں. اور وہ کون ہے؟ میرے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے زید بن حارثہ، میرے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے. ان کی وہ فضیلت میں آج آپ کو سناتا ہوں جو صحیح روایت میں ذکر، بخاری کی روایت کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ جس کے بعد اینڈ ہو گیا کہ اگر کوئی بولے اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے تو مجھے بتائیں. بات وہی ہے کہ آپ جس کو دیکھیں گے لگے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ تو فضیلت اسی کو دی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مبارک انداز تھا، شاید اس لیے کہ بعد میں ویسے ہی نہ ہو، جو جس کو دیکھے افضل لگے خاموش رہے، بس اللہ جانے کس کے کون اس کی بارگاہ میں کون افضل ہے. وہ فضیلت یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے دیکھیں حضرت زید بن حارثہ. ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں انعام یافتہوں کے طریقے پر چلا. تمام اللہ کے نبی تو اس میں مبارک داخل ہیں ہی، لیکن یاد رکھیے گا نام لے کر اگر کوئی غیر نبی اس آیت میں داخل ہے نا تو وہ زید بن حارثہ ہیں. قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کیا. واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا، زید بن حارثہ، میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ. اللہ نے قرآن پاک میں ان کا نام بھی ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. جب آپ اس سے بات کر رہے تھے، زید سے نام لے کے اللہ نے ذکر کیا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اور اے رسول آپ نے بھی ان پر انعام کیا. تو یہ واحد شخص ہے جن کا نام قرآن نے ذکر کیا. یہ واحد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن پر اللہ نے کہا کہ میرا بھی انعام ہے، رسول اللہ کا بھی انعام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن نے انعام کا ذکر کیا. صراط الذین انعمت علیہم کی آیت میں یہ واحد داخل. ہم سیرت بھول گئے زید بن حارثہ کی. اب ان کی ایک فضیلت سنیں، خدا کی قسم ہے کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جس کے بعد میں تو ان کو بڑا لائک کرتا ہوں، ان کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کا نام لے کر ان کو انعمت علیہم کے اندر داخل کیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، بڑی شان ہے سبحان اللہ، حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جن کا میں مولا علی بھی ان کا مولا. اگر یہاں پر 10 افراد ہیں اور میں ان کو بولوں کہ ان سب کا میں ٹیچر ہوں، یہ بھی ان سب کا ٹیچر ہے، یعنی یہ شخص کن کا ٹیچر بنا؟ ان 10 افراد کا، جن کا میں ان کا ہی. حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جن کا میں مولا علی بھی ان سب کا مولا. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضرت علی کو فرمایا جن کا میں مولا علی تو ان سب کا مولا. زید بن حارثہ کو فرمایا تھا زید تو میرا بھی مولا، تو میرا مولا. اب اس فضیلت سے زیادہ دکھا دیں مجھے کوئی فضیلت مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں زید بن حارثہ کے لیے فرمایا تو میرا مولا. نکالیں آپ اس کی فضیلت. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس مزاج کو سمجھیں. وہ مزاج اتنا اعلیٰ تھا، اپنے ساتھیوں کو جس وقت فضیلت سے نوازتا تھا ہر ایک کو اتنے پیارے الفاظ سے نواز دیتا، لگتا وہی ہے، دوسرے کو لگتا وہی ہے، تیسرے کو لگتا وہی ہے. تو یہ انداز تھا میرے نبی علیہ السلام کا، شاید اسی وجہ سے تاکہ بعد میں یہ بحثیں نہ بنیں کہ افضل مفضول کی بحثوں کے اندر پھر فتنے ہوتے ہیں. اس فتنوں والی بحثوں کے اندر تو نبیوں کے درمیان بھی افضل مفضول کی بحثیں کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ میرا ذاتی رجحان بھی اس جانب جاتا ہے. جو امام مالک سے ایک روایت آئی ہے، ابو بکر باقلانی یا دیگر علماء اس جانب رہے تھے، یحییٰ القطان بھی اس جانب ہیں، ابن حزم بھی اس جانب ہے. سکوت رکھیں، سب کی بڑی فضیلت ہیں، سب کی اعلیٰ فضیلت. اس کو میں ایک دنیاوی مثال سے سمجھا کے ختم کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. دنیاوی مثال یہ کہ میرے 2 چاہنے والے ہوں اور میں ایک کو بولوں یار تو میرا دل ہے، اور دوسرے کو بولوں، وہ شاید کچھ محسوس کرنے لگ گیا نا، میں اس کو بولوں ارے تو اسی دل کی دھڑکن ہے.
اب آپ مجھے بتا دیں میں نے کس کو افضل بولا، میں نے کس کو مفضول بولا؟ آپ بولیں گے بھائی دونوں کو، اس کو دل بولا، اس کو دھڑکن بولا، دونوں کو جو ہے نا سر نے مکھن لگا۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو اعلیٰ شان بارگاہیں ہیں نا، ہماری دنیاوی مثالیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، تو حدیثوں کا مزاج سمجھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پیارے انداز میں لوگوں کی فضیلتیں بیان کرتے، لگتا ہے وہی سب سے افضل ہے، وہی ہے۔ تو یہ بحثیں تھیں، ان کو بحثوں تک ہی رکھا جاتا، اس سے لڑائی جھگڑے فساد، تو گمراہ، تو فاسق ہو گیا، یہ ساری بحثیں ہی بدعت بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔